نکاح ایک عظیم رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان پیار، محبت، الفت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ دکھ، درد، مصیبت میں رمضان ہوتے ہیں، اور اس رشتہ عظیم کو تمام انبیاء کرام نے نبھایا، اور ہمیں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ امت مسلمہ یہ ایک عظیم رشتہ ہے نکاح، اس کو نبھائے۔ آج ہم معاشرے کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ بہت سارے نوجوان جو شادی کی عمر ہو جانے کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتے ہیں۔ اس میں دو طرح کی خامیاں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے گارجین حضرات اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، یا تو خود وہ لڑکا اس بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہمیں وقت پر شادی کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم قرآن مجید میں کئی جگہ دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس عظیم وعدہ کو ہم نہ بھولیں جو وعدہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا ہے۔ ہم جو عذر اور بہانے اور حیلہ تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہو سکے، اور پھر والدین کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ ابھی وہ کماتے نہیں ہیں، روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، تو ہم اس کی شادی کیسے کرتے ہیں؟ انہیں یہ پیشن گوئی سننی چاہیے، اور یہ آیت ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم ان مرد اور عورت جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور ان نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا نکاح کر دو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر یہ فقیر ہے، مسکین ہے، تلاش ہے، محتاج ہے، مخلص ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم وعدہ ہے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ کیا مانو اور بہانے آپ تلاش کریں گے؟ آج کے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے پیر پر کھڑے ہونے کے عذر اور بہانہ کیا کر کے وہ عمر کو ٹال مٹول کرتے ہوئے 35 سے 40 تک لے جاتے ہیں، اور یہ 35-40 سال کی عمر اس کو حدیثوں کے محدثین کرام نے کہا ہے کہ یہ عمر شباب نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آتا ہے بچہ کے لیے صبیٌ کا لفظ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک لڑکا کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے شباب، شاب، نوجوان، اور نوجوان کی عمر کیا ہوتی ہے؟ وہ 15 سے لے کر کے 30 سال تک، 15 سے لے کر کے 30 سال کی عمر کو شباب کہا جاتا ہے، شاب، نوجوان، اور اس کے بعد 30 سے لے کر 50 تک اس کو کہل، ادھیڑ عمر اس کا تجربہ ہوتا ہے، ادھیڑ عمر، اور پھر 50 کے بعد وہ شیخ ہو جاتا ہے، اور نوجوانی میں شادی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، 12, 13, 14 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی ہے، 12, 13 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی ہے، اور کم سن میں وہ دادا اور نانا سب کچھ بن گئے ہیں۔
ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ 12 13 سال 15 سال میں آپ شادی نہ کریں، ہندوستان کے رواج اور اس کے مطابق آپ کم سے کم 18 میں کیجیے، 18 میں نہیں کر سکتے 20 میں کیجیے، 20 میں نہیں کر سکتے ہیں تو 22 میں کیجیے، 22 سال کی عمر میں نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم 25 سال کی عمر میں کیجیے۔ اگرچہ وہ واجب نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، لیکن جوانی کی عمر میں شادی کرنی چاہیے۔ اصل عمر یہی ہے کیونکہ اس عمر میں انسان غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اپنے عمر پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ آپ دیکھیے شہروں کے ہوٹلوں میں جا کر کے کہ کتنے نوجوان جو نوجوانی کی عمر میں غلط راستہ اختیار کر بیٹھتا ہے، وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور اس غلط راستے کو اختیار کر لینے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو چاہیے کہ وَيُحْسِنْ اسمہ اس کا اچھا نام رکھے، وَأَدَّبَهُ اور اس کو اچھا ادب دے، اور وَإِذَا بَلَغَ اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے فَلْيُزَوِّجْ تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے اور وہ بچہ غلط قدم اٹھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا گناہ کا بوجھ اس کے باپ کے اوپر جائے گا۔ اس عمر میں اگر شادی نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر بچہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کا گناہ اس کے باپ کے اوپر جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے آپ؟ اس لیے اس عمر میں آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ اور یہ عذر اور بہانے جو کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہیں، ہمیں نوکری نہیں ملی ہے، ہمارے پاس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، ہم پریشان حال ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ عظیم وعدہ کو یاد کیجیے کہ اگر وہ فقیر ہے، مفلس ہے، تو ہم اسے مالدار بنا دیں گے۔ ایک تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، ہمارے علاقے میں بہت سارے نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی بات اپنے والدین کے سامنے پیش نہیں کر پاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے یا اپنے اور قریبی رشتے داروں کے ذریعے سے والدین تک وہ اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ والدین سوچتے ہیں کہ اس بچے کی ہم شادی کر دیں گے کیسے، یہ بچہ کماتا نہیں ہے یا روزی سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی والدین اس کی بات سن کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بچہ میں نے دیکھا کہ اس کی شادی کر دینے کے بعد وہ روزی روٹی کی تلاش میں اس طرح سے کمودو کرتے ہیں، کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے روزی روٹی کا انتظام کر لیتا ہے۔ پھر وہ باہر نکل جاتا ہے یا کہیں کام کے لیے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بیوی کو کھلانا ہے، اس کی فکر ہو جاتی ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر اس لڑکے کی شادی نہیں کرتا تو آواز سنتا، پھر وہ کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے اس عمر میں شادی کر دینی چاہیے اور یہ والدین کو دھیان دینا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، برائیاں بھی برائیاں ہیں۔ ایک مرتبہ میں پولے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک گاؤں بہت عمر دراز آدمی تھے اور ہم علماء کرام ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس شیخ نے اور بہت ہی مطلب کہ تقریباً 60 سال کی عمر ہوگی ان کی، کہا کہ مولانا کیا بتائے، آج اتنا ماحول ہمارا خراب ہو چکا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے تھے، ہم کو ایک ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا، تو وہاں نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اتنا نظارہ خراب دیکھا کہ مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں تو نہیں کیا ہوں، میں سنتا ہوں، معاشرے کو دیکھتا ہوں، اور جو لوگ مشاہدہ خود کرتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ حال کیا ہے ہمارا، ان کا حال کیا ہے، یہ خود آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا۔ لیکن تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ نوجوان بگڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے، سنجیدگی سے معاملے کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں جلدی وقت پر شادی کر دینی چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں بھلی معلوم ہو، بھلی لگے، خوبصورت معلوم ہو عورت، اس سے تم نکاح کرو، 2 سے 3 سے 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ ہم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر واحدہ ایک ہی پر اتفاق کر لو۔ شریعت نے یہ واجب قرار نہیں دیا ہے کہ 2 سے شادی کرنا ہی ہے، 3 سے شادی کرنا ہی ہے، 4 سے شادی کرنی ہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مصلحت کے تحت ہے۔ اگر انسان کو ضرورت پڑے تو وہ 2 سے کر سکتے ہیں، اجازت ہے، پرمیشن ہے، واجب نہیں ہے، ورنہ ایک پر ہی اتفاق کر لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 2 سے 3 سے 4 سے شادی کرنے کے یہ میڈیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے، تو یہ اس حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ 2 یا 3 یا 4 سے شادی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جنگوں میں بہت سارے مرد شہید ہو جاتے تھے، جنگ میں مرد حضرات کو جانے کی اجازت ہے، عورتوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں کہ وہ جہاد کرے، تو جہاد میں جاتے تھے، مرد شہید ہو جاتے، ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی، ایسی صورت میں ان بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو بیوہ عورتیں ہیں تو ان سے کم سے کم وہ شادی کر لے، اس کو بیوہ ایسے نہ چھوڑے معاشرے کے اندر۔ اسی طرح سے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں مرد کو ضرورت پڑتی ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ مخصوص ایام میں وہ مرد اس سے مل نہیں پاتے ہیں اپنی بیوی سے، تو ایسی صورت میں اگر 2 سے شادی کیے ہوئے ہیں اس کی ضرورت پوری ہوگی، اس کی ضرورت پوری ہوگی، یہ مصلحت ہے یہاں پر۔ تو 2 سے شادی کرنے کی اجازت کس لیے دی گئی ہے؟ تو یہاں پر آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم نکاح کرو اور تم اتفاق کر لو ایک پر، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو یہ بھی شرط ملحوظ رکھنا ہے کہ یہاں اگر ہم انصاف نہیں کریں گے 2 سے 3 سے 4 سے تو ہم ایک ہی کر لیں گے، تو یہاں شرط یہ بھی ہے کہ انصاف کرنا ہے، ہر ایک کے درمیان برابری کا معاملہ کرنا ہے، یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے نکاح کی ترتیب یہاں پر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یہاں معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شخص باء کی طاقت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اور باء کا 2 معنی کیا ہے محدثین کرام نے، ایک ہے کہ اخراجات برداشت کرنا، بیوی کے اور بال بچوں کے جو اخراجات ہیں اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ شادی کرے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جمع، قوت جمع اس کے اندر مردانگی ہے تو وہ شادی کرے۔ تو جو شخص قوت باء کی طاقت رکھتا ہے تو وہ چاہیے کہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی علت آگے فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کرنے سے نگاہ بست ہوتی ہے، نگاہ محفوظ ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے نظریں جھکا کر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ شادی کر لیں گے تو ایسی صورت میں اپنی نگاہوں کو بست رکھیں گے۔ اور دوسری علت وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ شادی کرنے سے یہ 2 فائدے ہمارے سامنے ہیں کہ نگاہ بست ہوتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے شادی کرنے کی، یعنی وہ اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے
یہ قوت باہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، جیسا کہ تلوار کو ڈھال کے ذریعے روکا جاتا ہے، یہ ڈھال تلوار کو روکتا ہے، اسی طرح سے روزہ نفسانی خواہشات کو روکتا ہے، روزہ نفسانی خواہشات کو یہ روکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے، اور یہ شادی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں تمام انبیاء کرام نے شادیاں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سب کے سب بیوی اور بال بچے والے تھے، سبوں نے شادی کی ہے، تمام انبیاء کرام نے شادی کی ہے۔ دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کر رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے انتقال کے بعد لگاتار کئی شادیاں آپ نے کی ہے، جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سے زیادہ شادی کرنا، لیکن امت کے لیے جاری اس سے زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں کسی ایک ویڈیو آیا تھا کہ اس میں دکھایا کہ 7 بیویوں سے شادی کرو، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ بھی کیا، بہت ساری چیزیں دنیا جانتے ہیں کہ آج کل مٹھی میں ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ 4 سے بھی زیادہ شادی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، تو یہود نے کہا کہ یہ نبی جو ہے کیسا نبی ہے کہ یہ شادیاں کر رہا ہے، اس کا کام تو دعوت و تبلیغ کا ہے، یعنی دین کی دعوت میں مصروف ہونا چاہیے، مشغول ہونا چاہیے، یہ شادیاں کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہود کے اس قول کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اس سے پہلے میں جتنے نبی تھے، رسول تھے، وہ سب کے سب شادی شدہ تھے، شادی انہوں نے کی ہے۔ اس وجہ سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ واضح طور پر اس آیت میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نکاح سے شادی سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ 3 آدمی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور ان تینوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے، سوجن ہو جاتا ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کہاں ہیں اور نبی کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ اپنی عبادت کو انہوں نے کم کر سمجھا، اور ان میں سے ایک شخص نے کہہ دیا کہ اب میں دن بھر روزہ ہی رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، تہجد پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان کی اس بات کو سن کر کے کہا کہ انتم الذین کنتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم
تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ، خبردار میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم انی لاخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود ولکنی اصوم وافطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، واصلی وارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہمیں سے نہیں ہے، وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھڑکے اور جذب اور توبیخ کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اس لیے تمہارا یہ گوشہ نشینی اختیار کرنا، یہ سادھو سنت کی زندگی گزارنا شریعت میں نہیں ہے کہ ہم سب کچھ مطلب چھوڑ چھاڑ کر کے کاٹ کر کے دنیا سے الگ ہو کر کے ہم جنگل میں بدماش اختیار کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے، شریعت نے یہ سکھایا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم یہ شادی کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی شادی کی ہے۔ اور چند باتیں آگے میں آپ کو بتاؤں، بہت اہم باتیں ہیں جسے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ عورتوں سے نکاح کرنے سے انسانی نسل کی بقا ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانی نسل بقا یعنی باقی رہے۔ اگر ہم غیر کی طرح شادی نہ کریں اور ایسے ہی ہم مجرد گھومتے رہے تو ایسی صورت میں نہ باپ بن سکتا ہے اور نہ بیٹا بن سکتا ہے۔ آج ہم اسی رشتے کی وجہ سے، اس نکاح جیسے ازدواجی زندگی ہم گزارتے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم کسی کو باپ کہتے ہیں، دادا کہتے ہیں، نانا کہتے ہیں اور بھائی کہتے ہیں، چچا کہتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ رشتہ نہ ہو تو ہم کسی کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر ہمارا کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے انسانی نسل کی بقا کی تحفظ یہ نکاح ہے، یہ شادی ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم اپنے رشتوں کی پہچان کر سکتے ہیں، ہمارے کون رشتے دار قریبی ہے اور کون دور کے ہیں۔ پھر وراثت کی تقسیم بھی ہم اسی کے ذریعے کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم کس کو کیا دیں گے، کچھ نہیں۔ اس لیے اس چیز کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود والودود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو اور زیادہ محبت کرنے والی ہو اور اولاد جننے والی ہو، بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور اولاد جننے والی ہو زیادہ، ایسی عورت سے شادی کرو۔ کیوں یہ حکم دیا؟ فإني مكاثر بكم الأمم، تاکہ میں گزشتہ امتوں پر یہ فخر کروں تمہاری کثرت کی وجہ سے، تمہاری کثرت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ لمبا زمانہ ہے، اور آپ کا جو زمانہ ہے یہ کم ہے، قلیل ہے، مختصر ہے، تو میں فخر کروں کہ میری امت کی تعداد یہ ہے۔ تو یہ اس لیے تم ایسے نکاح کرو، شادی کرو، یہ حکم دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تنکح المرأة لأربعین، تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے، سبب سے نکاح کی جاتی ہے۔ لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دین والی کو ترجیح دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، برباد ہو جائے۔ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے، اور 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں سے 4 چیزوں میں سے
ایک چیز بہت عام ہے، وہ ہے دیندار ہونا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں دینداری کو ترجیح دینا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے چلے گا، اس کے پاس مال نہیں ہے چلے گا، اور اس کے خوبصورتی نہیں ہے چلے گا، اور اگر حسب نسب بھی اگر اتنا اچھا نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی لڑکی دیندار ہے لیکن اس کے باپ شرابی ہے، کیا کیجیے گا؟ لڑکی دیندار ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، پڑھی لکھی ہے، تو کیا کیجیے گا؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں، بالکل نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ عام ہے دیندار کا ہونا۔ دیندار اگر ہے تو آپ نکاح کر دیجیے۔ تو دیندار کو ہمیں تلاش کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیندار سے ہم نکاح کریں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ کے بارے میں سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ دنیا سب کے سب متاع سامان ہے، سب کے سب یہ سامان ہے فائدہ اٹھانے کے لیے، ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز المرأة الصالحة، نیک بیویاں ہیں۔ نیک بیوی اگر آپ کے پاس ہے تو سب سے بہترین سامان آپ کے پاس موجود ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بہترین بیوی تھی، آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، آپ غمگین ہوتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے تو ایسی صورت میں وہ تسلی دیا کرتی تھی۔ تو ایسی بیوی ہونی چاہیے۔ اور اس کی خوبی کیا بیان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو دیندار ہو اور پرہیزگار ہو۔ جب تم اس کی طرف دیکھو، اذا نظر، جب دیکھے تو کیا کرے؟ سرت ہو تو تمہیں وہ خوش کر دے، اذا نظر الیہ، اور مسرت ہو تو اسے وہ خوش کر دے، یعنی اگر بیوی کی طرف شوہر دیکھا تو اسے خوش کر دے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا فَحَفِظَتْهُ، اور جب شوہر بیوی کے پاس سے غائب ہو، دوسری جگہ ہو، تو ایسی صورت میں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور پھر کیا کرے؟ جب اسے امرا بہا، جب اسے حکم دے اطاعت ہو تو اس کی اطاعت کرے۔ یہ ہے نیک بیوی کی پہچان۔ نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ غائب ہو تو ایسی صورت میں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور جب اس کی طرف وہ دیکھے تو اسے خوش کر دے، غمگین اور رنجیدہ نہ رہے، پژمردہ ہو، اس کے چہرے میں پژمردگی چھائی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں شوہر آؤ تو کیا اتنے تھکان سے آئے ہیں تھک کر کے، اور پھر اس کی طرف دیکھ کر کے بھی مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بیوی نہیں ہے اور المرأة الصالحة نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ایسی بیوی سے تم نکاح کرو، ایسی عورت سے۔ اور اس کو پہچان کیا ہے؟ خاندان والے، خاندان کو آپ دیکھیے گا تو پتا چلے گا کہ یہ کیسی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اخلاق اور کردار کیسا ہوگا، اس کا کیریکٹر کیسا ہوگا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک دوست کی حدیث میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ ایک حضرات کو تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس کے دیندار اور اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ، جس کے دیندار اور اس کے اخلاق سے راضی ہو جاؤ، فزوجوہ، تو تم اس کی شادی کر دو، اس کا نکاح کر دو۔ فَإِنْ إِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا۔ اس لیے کہ جب ایسے دیندار عورت مل جائے تم شادی کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فساد برپا ہوگا، فساد برپا ہوگا۔ اور یہ آپ اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ وقت پر شادی نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسے وقت میں، ایسی عمر میں بچوں کی شادی کرتے ہیں۔
اور ایک حدیث کے ہے کہ لا نکاح الا بولی. بہت سی عورتیں، بہت سے نوجوان عورتیں، لڑکیاں کہہ لیجیے، وہ بغیر ولی کے شادی کر لیتے ہیں. ولی کے بغیر کوئی بھی عورت شادی نہیں کر سکتی ہے. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عورت ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. یہ اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی اس دور کے اعتبار سے کہ آپ دیکھ لیجئے بہت ساری لڑکیاں لو میرج اور پھر کورٹ میرج. باپ راضی نہیں ہے، والدین راضی نہیں ہے اور وہ جا کر کے کورٹ میرج کر لیتی ہے. اس کا نکاح شریعت میں جائز بھی نہیں ہے اور یہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کا فتویٰ کبھی کبھی پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اس طرح کر لیا اور کورٹ میرج کر کے اس کے بعد مولوی صاحب سے نکاح پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں. اب مجبور ہو کر کیا کرے گا، مولوی صاحب بھی نکاح پڑھا دیتے ہیں. جب تک وہ اس سے ملا وہ ناجائز اور حرام کوئی بھی عورت. اور اس کے بعد شدید وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ لا تجوز المرأة المرأة کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے. ولا تزوج امرأة نفسها اور کوئی عورت بذات خود شادی نہ کرے. اگر اس نے ایسا کیا فهي زانیہ تو وہ زانیہ ہے. کوئی بھی عورت ولی نہیں بن سکتی ہے. باپ راضی نہیں ہے تو ماں راضی ہو جائے تو ماں کی پرمیشن اور اجازت شریعت نے منظور نہیں کیا ہے کہ ماں راضی ہو گئی. اس کی اجازت ولی وہی ہو سکتا ہے جو مرد ہوتے ہیں، باپ دادا چچا خالو پھوپھا وغیرہ ہیں، یہ ولی بن سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ عورت ولی نہیں بن سکتی. اگر اس نے ایسا کر لیا تو اس نے زنا کیا اور جب تک وہ اس چیز میں رہے گی تب تک کہ وہ زنا کرتی رہے گی اور اس کو نکاح نہیں کہا جائے گا. بازاری عورت وقتی طور پر پیسہ لے کر کے جس فروشی کرتی ہے اس کو عقد نہیں کہتے ہیں کیونکہ اس کا ولی نہیں ہوتا ہے اور خود نکاح کرتی ہے، خود عقد کر لیتی ہے. اور خود سے اگر کوئی عورت عقد کر لیتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ باطل ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں پر اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کا جو معاشرہ ہے، سماج ہے، سوسائٹی ہے، اس میں اس طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں پر اور فکر کرنی چاہیے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسے چلنا چاہیے. ہمیں شریعت کا پابند بنایا گیا ہے، ہم شریعت کے پابندی کریں گے تبھی ہم مکمل طور پر جو ہے ہم مسلمان اور مومن ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں.